بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بابا گرو نانک کون تھے اور بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے؟ گرو نانک کے کیا عقائد تھے؟ گرو نانک کا انتقال کیسے ہوا اور انتقال کے بعد ان کی میت کیوں اور کیسے غائب ہو گئی؟ کیا گرو نانک نے حج کیا تھا؟ گرو گرنتھ کسے کہتے ہیں اور سکھ کرتارپور سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو سکھ ازم اور بابا گرو نانک کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامی واقعات اور دنیا بھر کے واقعات پر مبنی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ 15 صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب جسے سکھ ازم کہتے ہیں، خدا کی وحدانیت کی قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو کہ کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، جسے غروب درخت صاحب کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد تقریباً 30 ملین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا آبادی کا تقریباً 0.21% ہے۔ اس مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، سکھ مذہب کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی۔ بابا گرو نانک پنجاب میں تلونڈی نامی گاؤں، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، سال 1959 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محتاجو پٹواری تھے اور والدہ ترتیبہ، دونوں ہی ہندو تھے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے فروخت ہردیال میں جب ان کا چہرہ دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر بابا گرو نانک کو نمسکار کیا اور ان کی جنم اتری دیکھ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گن گائیں گے۔ ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، مگر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر ساتھوؤں اور مہتماؤں کی صحبت اختیار کی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نانک حق کے متناشق ہیں، مگر ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کبھی انہیں بھینسیں چلوانے کو بھیجا جاتا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آخر کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو۔ جس پر گرو نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دن کو ہل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں، اور جب کاشت ہوئے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ ناظرین، جب نانک کے اعتبار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخرکار انہوں نے بابا گرو نانک کی شادی کر دی کہ شاید اس طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائے۔ ناظرین، جب کہیں دل نہ لگا تو گھر والوں نے انہیں ملتان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رسد کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی۔ جب وہ رسد توڑتے ہوئے تو 13 میں 13 کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جاتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگے۔ جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک، تو انہوں نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا، مگر تمام اجناس پوری تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے اور 3 دن تک ندی کے اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے ان کو ایک پیالہ عنایت کیا اور کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک، تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور میرا نام نانک ہے۔ قاضی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں، مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کے حضور کھڑے ہو کر۔ تو کیا تم نہیں جانتے کہ ان میں کیا راز پوشیدہ ہے اور ہم اس سلسلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے؟
جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم جو تھی نیت اور ایمانداری، اور پانچویں خدا کی حقیقیات کہ ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود فرق معلوم ہو جائے گا۔ نانک نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف ہو کر مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے طباف ملتان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے جواب دیا کہ نواب صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جن کے ہاں بچہ ہوا ہے۔ جب قاضی صاحب کو اندیشہ ہوا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہہ کر نانک بھی وہاں سے چلتے ہیں۔ نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیے، مگر نانک نے کہا وہ اب اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاتھ تمام کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے مردانہ کو، جو وہاں ان کا بڑی قوت تھا اور رباب بجایا کرتا تھا، ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ نانک جی جنگلوں آبادیوں میں ڈھونڈتے رہے، ان کا نام آبرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز اتوار پہنچے تو وہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھال لیتے تھے۔ جب نانک جی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک نے بھی پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسے کہ لو بھئی، کبھی کسی نے مغرب کی طرف پانی اچھالا ہے؟ نانک نے جواب دیا کہ ہاں اچھالا ہے، میں بھی پانی اس لیے اچھال رہا ہوں کہ میرے کھیت مغرب کی طرف ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرزم کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ دراصل بابا گرو نانک نے ان کے عقیدے کی نفی کی۔ ناظرین کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تہہ دیخ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں بابا گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ انہوں نے چکی پیسنے پر لگا دیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور خوشی سے اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر خوشی سے چکی چلا رہا ہے اور کلمات حق کہہ رہا ہے اور احسان مندی کے ساتھ گھومتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے 2 خاندانوں کو مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا۔ گرو نانک نے جواب دیا اگر آپ نے رایا کے ساتھ بھی ایسا کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابا نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ بابا گرو نانک نے کہا خدا تمہارا راستہ روشن منور کرے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ گرو نانک نے مکہ مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا۔ بعض روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا۔ ناظرین ایک کتاب میں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ناظرین ایک بات یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھکے باندھے رات کو مکہ مکرمہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا لیے۔ ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں؟ گرو نانک جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اسی طرف کر دیجیے۔ مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں کرتا اسی طرف اسے خدا کا جلوہ نظر آتا، جس پر وہ چلانے لگا کہ اللہ اللہ، ہندوستان سے کوئی خدا نصیبہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کرا دیتا ہے۔ ناظرین بابا گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے جہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں دینے کے بعد اپنی گدی بائی نانا کے سپرد کر دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔
اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، اور ہندو کہتے کہ وہ اپنی رسم کے مطابق ان کا سروکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مر جائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے کچھ تازہ تھے اور مہک رہے تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک غائب تھے۔ ناظرین، آپ کو ہم آخر میں بتائیں گے کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا۔ ناظرین، گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی متبرک کتاب درخت میں موجود ہے، جہاں پر ان 974 منظوم نظمیں موجود ہیں۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے لیے تھے جو مسلمان تھے، اور دنیا کے باقی کذابوں کی طرح بابا گرو نانک نے نہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولایت کا، بلکہ وہ فقیر، خدا مست اور موجود تھے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی ساری عمر ہندوؤں کے تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف تھی۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا، اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاتھ بٹھایا۔ سید حسن کو قدم الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو نونہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، چنانچہ بچپن ہی سے اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے اور صوفیاء کرام کا کلام پڑھنے لگے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا پنجابی ترجمہ کرنے لگے، اور بابا گرو نانک نے ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار بھی کہے، اور ان کا اہتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ ذکر کے مالک تھے جن کو متقی کوئی نہ سمجھ سکا۔ ناظرین، آغاز میں بابا گرو نانک نواب خان کے ہاں مال زکوٰۃ کے کچھ مقرر ہوئے تھے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑی تھی بلکہ گھر بار چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ اس لیے آپ کے پیروکاروں نے نماز روزہ کسی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل تردد کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہندوؤں کے الگ الگ ایک نئے طریقے سکھوں کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، سکھ حضرات تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں حاضری۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چگا ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ نصر، آیت الکرسی اور اسماء یہ چولا میرے بابا نانک ضلع مرادس پور میں آج موجود ہیں۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کرائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام مقرر کیا تھا۔ ناظرین، بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ، اذان، عبادیت اور اہمیت اغا اللہ رب العزت عبادت اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے کہ پھر ان کی آخری صدا توحید پنجاب سے، پھر وہ ایک مرد کامل نے لگایا خواب سے۔ ناظرین، افسوس ہے کہ سکھ حضرات بناوٹی رسمیں جن کی افعال اور غلط فہمیوں میں بڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے، جس کی طرف بابا گرو نانک رہنمائی کی اور جس پر آپ کی تعلیمات ہیں، یہ حقیقت ہے کہ نہایت دلچسپ ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیے کے تحت حروف افضل سے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات ہر چیز جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے مطابق ہے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی میت غائب کیسے ہوئی، اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چھپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتیوں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سائرہ وائس 2 ملین چینل۔ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔